اب یہ عامر الیاس رانا صاحب یہ بیان آنا آپ کو حیران کرتا ہے؟ آپ اس کی کیا وہ تشریح کرتے ہیں کہ اچانک یعنی کل تک یہ بیانات کہ نام لے کر عاصم منیر صاحب کا نام لے کر وہ بیانات آن ریکارڈ ہیں اور خان صاحب جیل میں تقریباً ہر دوسرے دن ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور آج وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ لڑیں اور میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا, اور یہ پتہ ہے آپ بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا ہے؟ اور عمر ایوب صاحب اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگست میں الیکشن ہے, وہ دسمبر میں الیکشن ہونے والا ہے. جناب دیکھیں, کچھ ہوتا ہے تبصرہ, کچھ ہوتا ہے تجزیہ, اور کچھ بندہ انفارمیشن لیتا ہے. صحیح ہے. تو ایک جواب ہے ربش اور ایک تبصرہ, جواب ہے انگور کھٹے ہیں. یہ ہے تجزیہ. نہیں, یہ جواب ہے کہ ربش ہے اور انگور کھٹے ہیں. اچھا, اب جو کچھ ہوا, جو کچھ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے, جتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں, محنت کی جا رہی ہے مسلسل, تو یہ ایک شاید کچھ لوگوں نے سمجھایا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کریں, لیکن بات تو وہ وہی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ موسم کا حال پوچھوں, میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے. اچھا, ساتھ ہی دوسرے سانس میں کہہ دیتے ہیں کہ وہی میری فیملی کے پیچھے ہیں, اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے. اور یہ ایک دفعہ نہیں کہا, کئی بار کہا, اور دو تین دن پہلے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ جناب جی ایچ کیو پہ میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ کہتے تھے اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو میرے لوگ کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. یہ سٹارٹ کے گڈ ٹو سی یو کے جسچر کے بعد کہی تھی بات انہوں نے. تو آج انہوں نے جو 2 دن پہلے جس سے سارا مسئلہ بن گیا وہ جی ایچ کیو کا نام لیا. اب ان کے لیڈرز جو بات کر رہے ہیں, کل لوگ ملیں گے نا خان صاحب سے, صحافی ملیں گے کل, میرا خیال ہے کل 26 کو پیشی ہے نا ان کی, تو براہ راست ہمیں ان سے ملے گا. وہی رپورٹر ہوں گے جن سے خان صاحب نے 3 دفعہ بابر اعوان کے کہنے کے بعد 2 دفعہ کہا کہ نہیں, میں نے جو کہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ بابر اعوان صاحب نہ کہیں, جس کی تصحیح کرنے کی کوشش اسد کیسر نے بھی کی, باقی لیڈروں نے کی کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اب ہم نے تو ان سے بات کرنی ہے نا جو ہمارے رپورٹر جاتے ہیں. تو لیڈرشپ تو اب خان صاحب کل کیا ٹرن لیتے ہیں, کل اس کے بدلے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں, میرا خیال ہے بہت کچھ سامنے آ جائے گا. کیونکہ جو فوج کا میسج تھا وہ بڑا براہ راست تھا کہ آپ معافی مانگیں, آپ یعنی جرم تسلیم کریں, اس کے بعد سیاسی قیادت سے بات کریں, آپ ہم سے نہ کریں. اب علامہ ناصر صاحب کی جو گفتگو آپ نے ابھی تازہ ترین کی, اس میں انہوں نے براہ راست یہ بات کہی کہ جناب فوج پیچھے ہٹ جائے اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ڈیل کرنے دو. تو فوج تو کب سے کہہ رہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لو. تو آپ پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہیں وہ تو فوج سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 24-36 گھنٹے دیکھنے ہوں گے کہ کل خان صاحب اس بارے میں علامہ ناصر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عمر ایوب کے بارے میں, کیونکہ وہ جتنے ملاقاتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مختلف باتیں کرتے ہیں. اچھا میں مظہر عباس صاحب سے ٹیسٹ کرتے ہیں, جو مالک صاحب کا لفظ ہے نا کہ ٹیسٹر, وہ ٹیسٹ کریں گے. صحیح ہے. اچھا مظہر صاحب, یہ تینوں معزز مہمانوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ چینج ہونے لگا ہے, تھوڑا سا ہی صحیح نہیں, اور چینج ہونے لگا ہے اس لیے جیسچر کے طور پہ خان صاحب نے پیغام دے دیا. نہیں, کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے, سب ایسے کا ویسا ہی ہے. ایک کوشش ہے یا ٹیسٹر ہے خان صاحب کی طرف سے, ایفرٹ ہے کہ دیکھیں شاید کچھ معاملہ بہتری کی طرف جائے. تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کیا؟ شکریہ وسیم. دیکھیے آج جو تھا وہ ٹیزر تھا, اچھا, اور کل ہے شو. ہاں, یعنی کل 2 چیزیں ہونی ہیں. کل ایک پی ٹی آئی کا کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی کال ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا پروٹیسٹ کی کال کس طرح ریسیو ہوتی ہے, گورنمنٹ کا کس طرح ریئیکشن ہوتا ہے. وہ تو کنٹینر لگنا شروع ہو گئے ابھی سے ہوتی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کا اندازہ ہو جائے گا ہمیں. ہاں, دونوں چیزیں دیکھیے, وہ نیچر, اور مجھے تو میں نے ابھی مالک صاحب کے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کہیں اسلام آباد میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں اسلام آباد بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائے کل, کیونکہ جماعت اسلامی بھی وہاں ہے, وہ بھی اپنا ایک انڈیفینٹ دھرنا وہاں دینا چاہ رہے ہیں, اور اس دھرنے, یہ جو کل کا پروٹیسٹ ہے اس کو بھی انڈائریکٹلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے, لیکن اوور آل امپیکٹ دیکھنا پڑے گا کہ کل کے پی ٹی آئی کی نے جو کال دی ہے اس میں کتنے لوگ نکلتے ہیں, اور گورنمنٹ کا موڈ کیا ہوتا ہے, اور خود پی ٹی آئی کا موڈ کیا ہوتا ہے. دوسری بات, جو آج جو عمر ایوب صاحب کا میسج ہے, یا دوسرے لوگ ابھی راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے, دیکھنا ہے کہ یہ پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن میں پی ٹی آئی کیا ریگولرلی, کل عمران خان بھی کیا واضح طور پہ یہی میسج دیتے ہیں
یا کچھ اور میسج دیتے ہیں یا اس میسج کی وضاحت کرتے ہیں کہ اور ایک جنرل بات کرتے ہیں اس میں. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ ہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان سارے رپورٹرز کو عمران خان صاحب نے جو پہلا بیان دیا تھا تو سارے رپورٹرز کہہ رہے تھے تو کہ انہوں نے یہی بیان دیا تھا. بالکل. لیکن ان کی پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے تھے انہوں نے یہ بیان نہیں دیا تھا. اب اس کو کون درست کرے اور کون غلط کہے تو پتہ نہیں. اب چونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں تو شاید میرا خیال ہے ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہوگی, ورنہ یہ کہ ریکارڈ کر لیتے. لیکن اوور آل دیکھیں, لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا, ہم نے ان کو سنوایا کہ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ نہیں تھا, فواد تھا, تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بالکل یہ کہا ہے اور اس میں کیا غلط کہا ہے اور کون سا کوئی پہلی مرتبہ کہہ دیا, اس کو ایسے ہوا بنا لیا رپورٹرز نے کہ جناب اعتراف کر لیا. ان کی ٹون یہ نہیں تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی. انہوں نے کہا ہمارے دوست کیوں اعتراف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. انہوں نے کہا کہ پورا من احتجاج, اس میں کیا غلط ہے. وسیم, جو مجھے جو لگتا ہے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے یا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی, مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی ہوگی. لیکن جی ایچ کیو کے سامنے کیوں؟ اب اگر آپ جی ایچ کیو اس کا جواب دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی پولیس کے امور میں اگر کوئی اور ادارہ مداخلت کرے گا تو جو مداخلت کرے گا اس کی ٹیریٹری کے باہر احتجاج ہوگا. یہ ان کے الفاظ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے کیا معنی, وسیم اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی وہی ہے جو ہو گیا. پھر اس کے معنی یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہی احتجاج ہوا نا پھر. اب آپ اس میں اگر یہ کہیں کہ یہ کسی اور نے کروایا تھا تو پھر یہ عجیب سی بات ہے نا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کال تھی یہ پرم تھی اور اس کے سامنے پرم نے احتجاج کی کال دی گئی تھی, تو اس کا میسج پی ٹی آئی کے باقی ورکرز یا ووٹرز, ان کے ورکرز کیا لیں گے کہ کہاں احتجاج ہونا چاہیے, جب آپ یہ بات کریں گے کہ احتجاج تو وہیں ہونا ہے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے یہ. لیکن اس سے ہٹ کے آگے کی بات کرتے ہیں. بہت اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے والی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ جی آپ اس پر غیر مشروط طور پہ معافی مانگیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ادارے وہیں کھڑے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں دوبارہ.